سوال یہ ہے کہ جو لوگ ہم جانوروں کا مقابلہ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر مرغے یا پھر کبوتر بازی یا پھر کتوں کی لڑائی، اس طرح کروانا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کن جانوروں کا مقابلہ اسلام میں کروانا جائز ہے اور کن کا نہیں جائز؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ دو جانوروں کا مقابلہ کروانا، یعنی انہیں آپس میں لڑوانا. ایک ہوتا ہے کہ جانوروں کے ذریعے کوئی سیر و تفریح کا معاملہ کرنا، کوئی انٹرٹینمنٹ کرنا، جانوروں کی دوڑ لگوانا، کہ جس میں آپ دیکھیں کہ جانوروں کو بھی کوئی مسئلہ نہ بنے، ان کی خوراک پوری ہو، ان کے پانی کا خیال رکھا جائے، ان کی صحت کا خیال رکھا جا رہا ہو، ان کی کوئی اگر کسی جانوروں کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے تو اس کا خیال رکھا جائے. لیکن آپ دیکھنے کہ جس کا آپ نے ذکر کیا کہ کتوں کی لڑائی میں، جس طرح ہمارے مرغوں کی لڑائی میں دیکھیں کہ آپس میں انہیں نقصان ہو رہا ہے. بعض اوقات ہم خون کے آثار بھی دیکھتے ہیں، بعض اوقات مرغوں کی آنکھیں زائل ہو جاتی ہیں، کتوں کی آنکھیں زائل ہو جاتی ہیں اس لڑائی کے اندر. تو یہ جو اس قسم کی انٹرٹینمنٹ ہے، یہ تو اسلام قطعاً اس کی جائز نہیں تھا، بلکہ یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے. جانوروں کی بھی ایک اپنی زندگی ہے. تو آپ دیکھیں سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر چلنے والے جانور اور ہوا میں اڑنے والے پرندے، ان کی بھی جماعتیں تمہاری طرح ہی ہیں. یعنی ان کی بھی ایک جماعت ہے، ان کی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ایک بتایا ہے کہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. اور آج بھی یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح جانوروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں. بعض اوقات ایسی ویڈیوز آپ کو مل جاتی ہیں کہ اگر سڑک کے اوپر کوئی ایسا جانور جو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مرنے کی حالت میں ہے، لوگ اسے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اس کا پورا علاج کرتے ہیں، اور کئی مہینے وہ اپنے گھر پر اسے رکھتے ہیں اور اس کا علاج کرتے ہیں. پھر آخر میں دکھاتے ہیں کہ پہلے ہی یہ تھا، اب دیکھیں ہم نے اس کو ایسا بنا دیا ہے، یعنی اب اس کی ہم نے حفاظت کی ہے. پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں، اگر کوئی کسی جانوروں کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو وہ قیامت والے دن اس کا حساب دہ ہوگا، اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ تم دو جانوروں کو آپس میں لڑواؤ تاکہ تم سیر و تفریح کر سکو، یا ان سے کوئی ایسی مشق کرواؤ کہ جس سے تمہیں لطف ملے اور جانوروں کو آپس میں کوئی نقصان پہنچے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جانوروں کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ حسن سلوک سے ہی پیش آئیں. تو ہمارے ہاں جو آپ نے کہا کہ کبوتروں کی بازی لوگ کرواتے ہیں، تو دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے کبوتروں کو ایسی میڈیسن دی ہوتی ہے کہ وہ مردہ حالت میں نیچے زمین پر گرتے ہیں، آ کے نشے کی گولیاں دے دیتے ہیں، انہیں نشے کی خوراک کھلا دیتے ہیں. تو ایسا جانوروں کے ساتھ یعنی یہ کہہ لیں کہ ایک ظلم کے مترادف ہے. تو اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہوگا جو لوگ ایسا ظلم کر رہے ہیں. جی ختم. جانور کہڑے ایسے جنہاں دی جائز آ، یعنی کس طرح کا مقابلہ جائز؟ مقصد مثال کے طور تے کیٹاگری جانوراں دی جنہاں دی یعنی اسلام دے وچ اللہ دے نبی دے دور دے وچ کوئی ایسی مثال ملدی ہوئے کہ اللہ دے نبی دے دور 'چ بھی وہ جانوراں دا مقابلہ کرایا گیا ہوئے. دیکھیں کہ طور تے یعنی جس ایک انٹرٹینمنٹ بھی آئی ہوئے یا اس فائدہ بھی ہوا ہوئے. بالکل، میں نے اس چیز کو نا پہلے اسی لیے واضح کیا ہے کہ جانوروں کا مقابلہ آپ کروا سکتے ہیں، لیکن اس میں خیال صرف یہ رکھا جائے گا کہ جانور کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اگر جانوروں کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ایسی مشق تو میرے علم میں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہو. اگر انسانوں کی بھی آپس میں کوئی ایسی مشق کروائی ہے تو ہمیں کشتی ملتی ہے کہ نبی اسلام کے دور میں لوگ کشتی لڑا کرتے تھے. اور کشتی میں دیکھیں اب آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ چھوٹے لڑکے تھے، ابھی جہاد کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی جہاد پر لے کر جائیں. نبی علیہ السلام نے کہا، سوچا کہ نہیں ابھی تو یہ چھوٹے ہیں، کیسے جہاد کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کشتی لڑتے ہیں. تو انہوں نے کشتی کی اور کشتی میں وہ جیت گئے. نبی علیہ السلام جہاد میں یعنی جہاد میں جانے کے لیے تو اس قسم کے مقابلے ہم ملتے ہیں. کشتی کر لی یا تیر کمان کے مقابلے ہو گئے، گڑ دوڑ کے مقابلے ہو گئے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں ملتے ہیں. لیکن ایسا میرے علم میں کوئی نہیں ہے کہ آپ نے جانوروں کو آپس میں لڑایا ہو یا انسانوں کو لڑایا ہو جن سے انہیں آپس میں نقصان پہنچے. ایسا میرے علم میں کوئی نہیں ہے. نہیں، میرا سوال یہ تھا لڑانے کا سوال، مقابلے کا سوال تھا کہ مقابلہ کس کیٹیگری؟ مقابلہ اس قسم کا ہی ہوتا تھا یا کشتی کا. آپ کے نزدیک یعنی بالفرض اگر گھوڑے
کہ اس وقت بھی مقابلے ہوتے ہیں گھوڑوں کی دوڑ کے یا اونٹوں کی دوڑ کے، بیل کی دوڑ کے لگا لیں جی، اونٹوں کی دوڑ کے مقابلے ملتے ہیں. یعنی اگر تو دوڑ کا مقابلہ ہے یا نیزہ بازی کا مقابلہ ہے، یعنی مقصد کہ گھوڑوں پہ نیزہ بازی بھی ہوتی ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. یعنی وہ جی یہ تو ٹھیک ہے، یعنی گھوڑے کو اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. بالکل نہیں نقصان ہوتا. اگر اللہ نہ کرے کوئی مقصد مسئلہ مثال بن جائے، جانور گر جائے کہیں، یہ الگ بات ہے، یہ بالکل ایسے ہی. ہاں جی. وغیرہ وہ لوگ نہیں چاہتے جنہوں نے جو جانور پہ سوار ہوتے ہیں، وہ لوگ ہرگز نہیں چاہتے کہ نقصان ہوا ہے سارا. اکثر آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ جنہوں نے جانوروں کو روزگار بنایا نا، روزگار کا ذریعہ، تو وہ جانوروں کی دیکھیں کس طرح حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارا روزگار کا ذریعہ ہے. وہ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ بھی کرتے ہیں اور جانوروں کا ایک مقابلہ بھی کرتے ہیں. جو گھوڑے کا ایک بچہ ہے نا، تقریباً جو اچھی نسل کا گھوڑا ہے، لیکن 3 لاکھ کے راؤنڈ ہوتا ہے. ایک پیدائشی بچہ اس کا 2.5 سے 3 لاکھ، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس کے کوئی زخم آئے. بالکل اس طرح ہی ہے. یعنی ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں آپ کو کرنی چاہیے کہ جس میں جانوروں کو کوئی نقصان پہنچے. آپ سیر و تفریح کے لیے ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کریں کہ جس میں آپ کو بھی لطف ملے اور سیکھنے والے بھی اس سے ایک اچھا انٹرٹینمنٹ کا ماحول وہاں پہ بنے اور جانوروں کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے. صرف اس قسم کی یعنی تفریح جو ہے اسلام اس کی اجازت آپ کو دیتا ہے.